کارڈ بنتا ہے تو پھر بچے کو بھرتی کرائیں گے، اور اس آئیڈینٹی کارڈ بننے میں میری خدمات حاضر ہیں. اگر جس دن کہو گی اسی دن آپ کا شناختی کارڈ وغیرہ بن جائے گا. مجھے بعد میں بیوہ نے رنگ کیا کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کا مجھے رنگ آیا تھا اور میرے سے بات تو میں آپ کا مشکور ہوئی ہوں. میں نے اس کو کہا بی بی آپ میری مشکور نہیں ہیں، آپ اللہ کا. دیکھیں بندہ وسیلہ بنتا ہے، ہم اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہیں، ہم صرف ایک وسیلہ اللہ کی نگاہ میں بنتے ہیں اور خدا کے کرم سے لوگوں کے. اور یہ میں نے ایک بات بتائی ہے، میں ہر شہید کے والدین کو، میں جب ایک دفعہ چکوال سے ادھر چوہا سیدن شاہ اور کلر کار کے ایریا میں پتہ لگا اسلم جو ہے لانس نائک وہ شہید ہوا ہے، تو اس کی ماں کے پاس گیا اور میں ووٹ لینے نہیں گیا، وہ میری کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، نہ میں نیشنل اسمبلی میں ووٹ لے کے گیا ہوں. میں تو سینٹ پہ گیا ہوں جہاں کچھ 44 MPAs نے میرا الیکشن کیا تھا. تو ادھر جب میں نے اسلم کی ماں کو کہا کہ بڑا افسوس ہے اور بڑا دکھ ہے، آپ کا جوان بچہ جو ہے اس کی جان گئی ہے، ملک کے لیے گئی ہے، انہوں نے کہا بیٹا کیوں افسوس ہے، میں تو ہمیں فخر ہے. اور اس نے بتایا کہ پتہ ہے کہ اس کا جو چاچا تھا اس کا نام بھی اسلم تھا اور وہ پچھلی جنگ میں شہید ہوا تھا، اس وقت یہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے اس لیے اس کا نام اسلم رکھا، آج یہ بھی شہید ہو گیا. یہ جذبہ ہے ہمارے لوگوں کا. تو دیکھیے باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں آگے چلنا ہے. ہمارے مین ایشوز کیا ہیں؟ پینشن کا ایشو ہے، میں نے بتایا، ویلفیئر کا ہے، ری امپلائمنٹ کا ہے، لوگوں کی جو ری امپلائمنٹ کا مسئلہ وہ لوگوں کا ہوتا ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے. ملک ہماری افواج پاکستان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھا کے اس کو ڈیمین کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہماری نگاہوں میں یا قوم کی نگاہوں میں گرانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دیکھیں. ہم نے اس فوج کی آبیاری کی ہے، ہم نے اللہ کے کرم سے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم فوجی ہیں. مجھ سے ایک پرائم منسٹر نے یہ پوچھا تھا، معین قریشی صاحب نے، کہ جن صاحب آپ نے سول لائف بھی دیکھ لی ہے، ملٹری بھی دیکھی ہے، ابھی آپ کو دوبارہ چائس ملے تو کیا؟ میں عذر و ایمان کہتا ہوں کہ میں نے پرنسپل کو کہا مجھے دوسری زندگی ملے تو میں یہ جو ہے نا پیشہ سپہ سالاری یا فوجی، اس کو میری ترجیح ہوگی، چونکہ پہلی اللہ کی نعمت تو پاکستان ہے جو ہمیں ملا، اور اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ ہماری فوج ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں ایجوکیٹ کیا، ہمیں گروم کیا. تو اس لیے فوج کے اندر بھی پوری سوسائٹی کا فوج حصہ ہے، اس کے اندر بھی میرے جیسے کمزور لوگ بھی ہوں گے، ان کی اپنی غلطیوں کا ادارہ اپنا علاج کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی تشہیر کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کو بالکل ایبسولوٹلی نہیں ہونے دیں گے. بیکاز یہ فوج جو ہے، یہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک ہائیبرڈ وار شروع ہے. ہائیبرڈ وار میں یہ ہے کہ ملک کو جوڑنے والا ان کی 2-3 چیزیں ہمیں پاکستان کو جو چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک ہمارا اسلام کا تصور کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے چلیں گے. نمبر 2 ہماری قومی زبان اردو ہے جو چاروں صوبوں کے لیے ہے، وہ کی ہے. اور تیسری اور آخری چیز ہے افواج پاکستان، جس میں نمائندگی ہے چاروں صوبوں کی اور کشمیر کی. آبادی کے لحاظ سے پہلے صرف پنجاب کی زیادہ لوگ تھے، ابھی بھی میں اگلے دن ٹیلی ویژن پہ بتا رہا تھا کہ سندھ سے تقریباً 80,000 سولجر ہیں اور کے پی سے خیبر پختونخوا سے 83,000 ہے. ابھی بلوچستان سے بھی 25,000 ہیں. 71 کی جنگ ہم نے لڑی تو ہمارے پاس خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیادہ لوگ تھے. آج یہ قومی فوج ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس فوج کا حوصلہ نیچے کیا جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگلے دن بھی ہمارے 9 جوان شہید ہوئے، اس میں آفیسرز بھی شامل ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی جوانوں کی بہادری کو، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان دشمنوں کو جو ہماری فوج کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے کرم سے آپ ریاست کو شکست نہیں دے سکتے ٹیررزم کے ساتھ. پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کیوں ریڑھ کی ہڈی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پوری قوم کی اس کے پیچھے دعائیں ہیں. یہ قوم کی کھوٹ سے جنم لیا اس فوج نے. تو اس لیے ہمیں خدا کے واسطے کھڑے ہو کے تو اپنے میڈل لگا کے تو کسی ایک سیاسی جماعت کو اٹھانے یا کسی ایک سیاسی جماعت کو بٹھانے کی یہ چھوٹی باتیں. ہمارا بڑا مطمع نظر ہے، ہم ریاستی لوگ ہیں. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب 1940 میں جرمن نے حملہ کیا اور فرانس پہ قبضہ کر لیا، تو پھر 6 جون 1944 کو الائڈ فورسوں نے، انگریز وغیرہ نے اب ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ سی سے حملہ کیا. نارمنڈی لینڈنگ ہوئی اور نارمنڈی لینڈنگ کی وہ ہر سال مناتے ہیں، وہ ایک نیشنل ڈے ہے. اس پہ میں دیکھتا ہوں ان کے فوجی
ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا 97 ایئر کا بندہ، 96 چونکہ ابھی اس کو 77 78 ایئرز ہو گئے، وہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، وہ میڈل بھی لگاتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور قوم کا مرال بلند کرتے ہیں. ہمیں قوم کے مرال کو بلند کرنا ہے. ہم نے یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے میں اپنے گریبان میں دیکھوں تو میں اچھا انسان ہوں، میں اپنے گریبان میں دیکھے بغیر آپ کو چور ڈاکو یا گالی دوں تو یہ بد کلامی بد زبانی جو ہے یہ اسلام کے اندر بھی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس کے اوپر کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سب سے پہلے طہارت اور اپنا احتساب کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے، اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ اپنے لیے تو ہم سب کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جو صحیح اسلامیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا، اپنے سے جو آپ کی فیملی کے وہ لوگ جو اس حال میں نہیں ہے جس میں آپ، اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں جو ہم اپنا کام روٹی کے لیے، کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان کا لک آفٹر کریں. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں پہ کام آنا. تو اس لیے ایکس سروس مین سوسائٹی سے ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ صرف ہم ایکس سروس مینوں کا دھیان نہیں رکھتے، ہم ان ساروں کو، یہ عوام برادری نے مجھے الیکٹ کیا ایز دیئر چیف پیٹرن. پورے پاکستان کے 3 کروڑ عوام برادری ہے پوری دنیا کے اندر. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرائب کے اوپر ہم صرف پروکیل بات کریں. میں نے کہا ایک اچھا عوام یہ ہے جو فوج میں ہے تو اچھی لڑائی کرے گا، اگر وہ بزنس میں ہے تو وہ دیانتداری سے بزنس کرے گا، اگر وہ ہاسپیٹل میں ہے تو وہ اچھا ایک میڈیکل ڈاکٹر اچھا ہے، اگر یہ پروفیسر ہے تو وہ اچھی پڑھائی کرتا ہے. اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکس سروس مین جہاں آئے اس سے خوشبو آنی چاہیے، وہ معطر ہو، وہ پتہ لگے کہ یہ، اور ہمیں فخر ہے ہماری اپنی وردی کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم فوج میں تھے تو 3 اسٹار جنرل بھی بن گئے، اللہ گواہ ہے ہم اپنے آپ کو اس وقت بھی ریٹائرڈ سمجھتے تھے. انکساری اور عجز اتنا تھا، چونکہ یہ اللہ کی دین ہے، ہم سے بہت اچھے لوگ بھی یہاں نہیں پہنچے. اور جب آپ ریٹائرڈ ہیں تو خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو سرونگ سمجھتے ہیں. آج ہمیں محاذ پہ لے جائیں اور جہاں چاہے ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. ابھی ہم ایک پریس کانفرنس بعد میں کریں گے اسلام آباد. کچھ میں قومی سطح پہ اس امیج کو بڑھاؤں گا کہ ایکس سروس مین صرف فوج کے نہیں، نیوی کے لیے، ایئر فورس کے، کچھ ایئر مارشل سے میں نے بات کی ہے، وہ خوش ہے کہ اچھا نیوی کے کمانڈر سے بات کی، انہوں نے کہا ہم شامل ہوں گے، آئیں گے. سول آرم فورسز ہے، رینجرز ہے، FCNWFP ہے، FC بلوچستان ہے، آپ کے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، آپ کے وہ سیولین بھی ہیں جو ڈیفنس سے کے بجٹ سے ان کو پے ہوتا رہا. یہ ساری خدمت خلق ہے. اور ہماری نگاہوں کے اندر ہم ٹھیک ہے اپنے ایکس سروس مینوں کے تو خاص ہمارا ایک مطمع نظر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہر جگہ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم مثبت سوچ کے اوپر آگے چلیں. اور یہ جو ڈوم اور گلوم کا سیناریو ہے نا، یہ دشمن تو دے گا، پاکستان گیا ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بس تباہی ہوگی، فیملی یہ آپس میں بٹ گئے ہیں، یہ وہ ہو گیا. یہ وہ کرتا ہے دشمن جو سمجھتا ہے کہ ایک میزائل طاقت پاکستان اور ایک نیوکلیئر طاقت پاکستان کو ہم شکست نہیں دے سکتے لڑ کے. ان کو اندر سے توڑو، اور اندر سے توڑنا ہے تو فوج کو ان کی نظروں سے گراؤ، آپس میں ان کو لڑاؤ، نفرتوں میں اضافہ کرو. تو اس لیے آپ یہ گھبرائیں نہیں. اس پہ قرآن ایک ورس ہے بڑی اچھی، اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن کے اندر ساری ورسز جو ہے ان کے معنی بڑے معنی خیز ہوتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. ہم دوگلی بات نہ کریں، ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے اس کا بھی اعتراف کریں کہ یس یہ ہماری غلطی ہے، ہم یہ نہیں کر سکے. ابھی 1-2 چیزیں اور انہوں نے ہیڈ کوارٹر کی بات کی. پیس کے ہیڈ کوارٹر کی پنڈی اسلام آباد میں، آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ کسی ایک بندے نے تو نہیں کرنا ہے. یہ اگر یہاں ہیڈ کوارٹر ہے بھی تو آج کل ٹیلی فون پہ ہر چیز ہے، لیکن میٹنگز کا میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ صرف پنڈی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہوں. ہم کئی دفعہ ایسے علاقے میں بھی کریں جہاں زیادہ لوگ پہنچ سکیں، یا کم از کم لوکل ادھر آ جائیں. اور میں انشاءاللہ صوبوں میں تو جاتے ہی رہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ ضلعوں میں بھی جہاں مجھے، میرے ساتھ ہی ان ٹچ رہے ہیں، ہمارے چکوال میں صوبیدار اکرم صاحب ہیں،
یہ روئے رواں ہیں تھرو آؤٹ. میں دیکھتا رہا ہوں کہ ایکس سروس، اور ان کو پتہ ہے، یہ گواہ ہیں کہ کئی دفعہ ایکس سروس مینوں کی وہاں گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے. مجھے انوائٹ کیا گیا. وہ کپتان مقبول صاحب تھے، پینشنرز کا انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا، اللہ انہیں بخشے، فوت ہو گیا کپتان مقبول، بڑا جوان، ٹوپی لگائی، سلوٹ کرنا. ہم نے چکوال پریس کلب میں اکٹھا کیا سب جے سی او، اور آپ کو پتہ ہے چکوال میں تو سارے ادھر. انہوں نے برنچ کا انتظام کیا ان کے لیے. صبح سویرے پوڑیاں، حلوہ، چکوال والے حلوہ شلوہ بڑا اچھا بناتے ہیں، پوڑیاں، حلوہ، یہ وہ. اس پہ 20,000 روپیہ خرچ ہے. تو وہ کہے کہ میں یہ خود اس نے ارینج کیا ہوتا. میں نے کہا یہ آپ نہیں پے کریں گے، یہ میں پے کروں گا. انہوں نے کہا سر آپ تو ہمارے ایسے، آپ نے ہمارے، آپ چیف گیسٹ ہے، یہ وہ. میں نے کہا دیر از نو کوشچن. لیکن وہ اتنا انسسٹ کرتا تھا، اور پھر وہ آ کے نقشہ لگا کے بتاتا ہے ایک پینٹ کی جنگ میں کدھر تھا، ہم نے کیا کیا. یہ ہمارا فخر ہے. کسی اور بندے کو پسند آئے نہ آئے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے 71 کی جنگ میں یہ نارووال، جسڑ، مسلمانیاں، یہ ایک ایک قطرہ راوی چناب کوریڈور کا پورا. پھر میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، سیاچن سے لے کے اسکردو میں 70 میں پوسٹ ہوا ایز اے کیپٹن، 72 میں. اور اس طرح نیچے کراچی تک، بلوچستان تک، ہر جگہ یہ ہمارا. ہم نہ صوبوں کی بارڈروں پہ یقین کرتے ہیں، نہ ہم لسانیت پہ یقین کرتے ہیں، نہ ہم صوبائیت پہ کرتے ہیں، نہ ہم فرقہ واریت پہ کرتے ہیں. فوج ایک ایسا پیشہ ہے جس کے اندر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہاں عیسائی جنرل بنے، یہاں سکھوں کو بھی الاؤڈ ہے. ہم ہر طبقہ فکر، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی کو تلوار کے زور کے اوپر نہیں ہے. جنگ کی بھی اجازت نہیں تھی جب تک سورۃ قتال نازل نہیں ہوئی، چونکہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ بدر پہ حملہ ہونے والا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ سارے غزوے جو ہے وہ ڈیفنس کے لڑے گئے. تو ہم اب لوگوں کی موٹیویشن کرتے رہیں گے، ضلعوں میں جا کے گاؤں تک لوگوں کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، ان سے بات کرتے رہیں گے. میں جی ایس ٹیو والوں سے بھی ان ٹچ ہوں گا، ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں مطلب اے جی ہے جو مدد کر سکتے ہیں. آپ کا یہ ادارہ میں دیکھ رہا تھا بیت المال کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہے، ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہے، پنجاب ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہے. تو ہم دیکھیں گے نا ان کے کون کون ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کا ٹرانسپیرنٹ ایک اکاؤنٹ کا سسٹم بھی ہے جس کے اندر ایک بندہ اکاؤنٹ نہیں کرے گا، کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے. اور پھر یہ آپ کی یہ جو کونسل ہے یہ ہمیشہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے، اس پہ ویو پوائنٹ دیا جائے، اور جو متفقہ فیصلہ ہو اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. تو انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. میں نے آخر میں یہ احمد ندیم قاسمی کے انہوں نے شعر بڑے اچھے پڑھے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میں یہ کہنے کے بعد یہ کہوں گا کہ جنرل فیض علی چشتی صاحب ابھی 97th ایئر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ابھی بھی وہ ان کو کھڑے ہوئے دیکھیں، چلتے دیکھیں تو 60s میں نظر آتے ہیں کہ وہ ہمت ہے. ابھی بھی میں ہسپتال میں ان کو پوچھنے بھی گیا تھا، اگلے دن دیکھا ہے. اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے یہ اکٹھ بھی اپنے طور پہ کیا ہے. میں جنرل امجد شعیب صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، پرانے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہوگی. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کون سے پوائنٹ اچھے تھے کون سے نہیں تھے. میں ایز اے بردر، ایز اے کولیگ ان کے ساتھ، کیونکہ فرینک ہمارا فیملی ریلیشن بھی تھا، تو میں بخدا ان کو بتاتا بھی رہا کہ یہ حدود و قیود ہے. ہمیں ایک حد تک جانا چاہیے. ہم لوگ پارٹیوں کی لسٹ پہ بھی ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس حدود کو کراس نہیں کرتے. کسی کو برا بلا مطعون کرنے کی بات جو ہوتی ہے وہ پھر اوپر آتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ